اینا کو ٹائم لگا یا رسول اللہ اینا کو میرے نبی فرماتے نے صحابہ کچھ نہیں میں جب معراج کر کے واپس آیا نا تے محمد دا بستر بھی اگے گرم سی نل چو پانی بھی چلدا سی کنڈی بھی کھڑکدی سی اینا کو ٹائم لگا دراصل وچ ٹائم اینا نہیں لگا ٹائم اون نہیں لگا محبوب گئے اللہ نے کائنات جدوں نبی گھروں نکلے رب نے کائنات ہی روک دیتی محبوب دے ہن بندہ آکھے مولوی جی یہ کیویں ممکن ہے چلدی کائنات روک کیویں سکدی ہے اوے تو غار والا واقعہ نہیں پڑھیا ولیاں دی غار دے باہر کتا بیٹھا اللہ نے اوتھے روک چھڈی سی سمجھ آئی قرآن کھول کے جا کے گھروں کا ترجمہ پڑھ لی غار والا واقعہ آئی سمجھ اللہ اوتھے روک سکتا ہے تے اے تے او ہے جدے لئے سارا کچھ بڑے ہیں آئی سمجھ دو گلا میرے نبی دیاں کر کے میں موت والا ہونا اور کچھ تواڈے پلے پاواں گا کیونکہ آج وقت وہ آ گیا ہے رانا صاحب میں کل ایک دیکھا موبائل تے ایک چیز دیکھی ہے ایک لڑکی ہے وہ جناب علی نالے ڈانس کر رہی ہے تے نالے آندی ہے سیداں دا پتہ نہیں کس طرح ناتا پڑھ رہی ہے انہاں کو نے فیشن کیتا نیٹ تے آ رہی ہے اور وہ کلی نیٹ تے نہیں آ رہی اس بے حیاتی کام تے اے نے کہ وہ جناب علی جنیاں بیبیاں میلاد سنت گئیاں نے نا وہ سارے دی نال ویڈیو بنائی دو ڈیک والے کول بٹھائے نے وہ جناب ڈھولکی بجا رہے نے تے وہ جناب ناتا بھی پڑھ دی ہے وہ عورت صرف عورت ہی پردہ نہیں عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے آری سمجھ چودھری ہوئے گلنا میں بھی اب تلخ ضرور نے میں موضوع سبے چلے بول سکنا کٹا لیکن میں ادھر آنا نہیں زیادہ کیونکہ بندے کوئی ناراض ہوندے نے ساڈا مولویاں دا کام میں کہ اسی ممبر تے بئیے تے اپنے منصب نال انصاف کریے ساڈا حق بندا ہے جڑی حق دی گل ہے نا وہ سانو کرنی چاہیے پر اسی مولوی بیچارے دانیاں تو ڈردے کردے کوئی نہیں حقیقت بات ہے میں دیکھیا اسی اونوں بلانا میلاد واسطے عورت میلاد منا سکتی ہے کہ نہیں منا سکتی ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کھول کے دیکھ لو فتاوی رضویہ تو معتبر فتاوی کوئی نہیں دے آئی سمجھ امام احمد رضا خبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو سوال کیتا گیا حضور عورت میلاد منا سکتی ہے عورت نعت پڑھ سکتی ہے عورت ختم پڑھ سکتی ہے آپ نے فرمایا عورت نبی دی امتی نہیں سبحان اللہ سمجھ آ رہی گل دی عورت نبی دی امتی نہیں یہ ہے وے آپ نے فرمایا پھر منا سکتی ہے لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہے وے کہ عورت خود ہی پردہ نہیں ایک بزرگ کو لوگ کسی لڑکی نے جا کے پوچھیا ابا جی پردہ کرو باپ نے کیا بیٹی پردہ کریا کر نہیں تے جہنم جائیں گی وہ بول کے کہنے لگی ابا کنہ کسا پردہ کرا ایک گلاں تلخ نے لیکن مشکل ہضم ہوندیاں نے ابا کنہ کی پردہ کرا اج بیٹیاں لیو گھر جا کے اپنی بیٹیاں نو سمجھاؤ اپنی بیویاں تے اپنی نوہاں تے اپنے گھر والےاں نو سمجھاؤ ہاں ابا کنہ پردہ کرا وہ بول کے پیو کہنے لگا بیٹی جنہ حصہ جہنم تو سڑے تے برداشت کر سکے انہیں حصے تے پردہ نہ کریا کر باقی کر لیا کر سمجھ آئی گل دی کہ نہیں بیٹی جنہ حصہ جہنم وچ سڑے تے تو کر جائے برداشت انہاں حصہ نہ پردہ کریا کر باقی حصہ پردہ کر لیا کر سادہ نہیں گل ہے میرا ویر ہے اسی فیشن کرنا میرے نبی نے تے ایک اور بھی فرمایا میں تینوں آج سناتا ہی جاواں پھر کائنات دے نبی نے رانا صاحب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورت گھر وچ بیٹھ کے قرآن میں پڑھتی ہے نا کہ ان دی آواز غیر محرم دے کان میں چلی گئی حرام کم کرتی ہے جہنم جائے گی سمجھ آئی گل دی اے تلخ ہی لیکن حقیقت ہی جہنم جائے گی میرے نبی نے فرمایا عورت میلاد منائے نعت پڑھے قرآن پڑھے نماز پڑھے میرے نبی دا میلاد کرے لیکن گھر دے اندر بیٹھ کے با پردہ طریقے نال تاکہ ان دی آواز باہر نہ جائے ان دا چہرہ ننگا نہ ہوئے بازار دی زینت نہ بڑھے میرے نبی نے انہیں تک فرمایا کہ عورت جیڑی اپنے خامد تو علاوہ سج سمر کے میک اپ تے فیشن کر کے بازار دی زینت بڑھے وہ عورت جہنم جائے گی سنتے رہے ہو یار میں کوئی نبی گل نہیں کر رہا جیڑی عورت اپنے خامد تو علاوہ سج سمر کے میک اپ تے سرخیاں پاؤڈر لا کے بازار کی زینت بنے میرے نبی نے فرمایا عورت جہنم جائے گی آج میلاد واسطے بلائیے نال دو ڈھولکیاں لے آئی سمجھ دو ڈھولکیاں لے فیشن انہاں کیتا ہے کہ انہوں ویکھ کے بندے پاگل ہوندے نے بازاراں وچ کھلوتے نے باجی آ رہی ہے ویکھ لئیے ایک آدھے میلاد نے ایک آدھیاں محفلہ نے ایک آدھیاں ناتا نے میرا ویر نہیں اس پاسے نہ جا اگر تیریاں بیبیاں میلاد مناؤں تے فتاوی رضویہ جلد 14 میں دس رہا بیبیاں میلاد مناؤں اور مناؤنا چاہیے پر مناؤں کس طرح اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے لازمی تے نہیں کہ تو سورہ سنے تے میلاد ہوندا ہے وہ لازمی تے نہیں کہ تو 2 لاکھ روپیہ دے کے بلائیں تے اتے نوٹاں دی بارش کریں تے میلاد ہوندا ہے
آ رہی سمجھ؟ وہ لازمی تے نہیں کہ گھر جائیں بڑے بڑے ڈیک لوا کے بیبیاں دی آواز پورے پنڈ جائے تے میلاد ہوندا ہے نہ میلاد تے وہ ہے جڑا ایتھوں نہیں ایتھوں منایا جائے وہ جلدی قبول ہو جاتا ہے آ رہی سمجھ کائنات نہیں میں موضوع چھڑنا بندے شاید ناراض ہو جان توجہ میرا کریا جے کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک نہر دے کنارے تے میرے رسول ہے ایک پانی دا دو کنارے نے ایک پاسے میرے نبی بیٹھے نے ایک پاسے ابو جہل دا پتر ہے نا اکرمہ بنت ابی جہل توجہ میرا کریا جی اکرمہ بنت ابی جہل اکرمہ بنت ابی جہل ایک پاسے وہ بیٹھا ہے ایک پاسے میرے رسول بیٹھے نے بول کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے کلمہ نہیں نہ پڑھیا جنہ پڑھیا سی وہ تے میرے نبی دا نا جائے تے ٹھر جاندے سن ہاں ادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے چاچے دیا پترا چاچے دا پتر سی نا میرے نبی دا میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے بول کے کہنے لگا او جڑا پتھر پہ ہے نا یہ پانی تے ترے تے میرے کول آ جائے تے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا یہ پانی تے تر کے میرے کول آ جائے میں کلمہ پڑھ لواں گا کائنات دے نبی مسکرائے فرمایا بھی کوئی کام ہے سبحان اللہ نہیں گھروں لڑ کے آیا انہوں بولے باقی بولو یار ہاں ہولی بولو تھوڑا جا سبحان اللہ تھوڑا جا ہولی بولو نا یار نظر ہی نہ لگ جائے اللہ دا نام لین لگا تینوں شرم آتی ہے تو بولنا کتنے راتی جدو چوک دے ڈرامہ لگا ہوں کھاد والی دکان تے کیڑا ارطغرل اوتھے جا کے ویکھو بندے رش ہی لگے ہوندے نے کاش کہ اسی سمجھ چاہیے اور اسی مسجد جا کے رش مسیتے پائیے ساڈی دنیا بھی چنگی ساڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے اللہ کرے کہ اسی مرن تو پہلے توبہ کر کے سیدھے پاسے تے آ جائے اللہ کرے آندا سونا او جڑا پتھر ہے نا سارے تو بھارا جڑا پتھر پہ ہے نا اکرمہ بنت ابی جہل کہنے لگا جڑا پتھر ہے نا میرے ال آ جائے تے تر کے پانی تے میں کلمہ پڑھ لواں گا کائنات دے نبی نے فرمایا کام میں کوئی یہ بھی سبحان اللہ یہ بھی کوئی کام ہے آندا آئے گا میرے نبی نے فرمایا ضرور آئے گا سبحان اللہ آندا سونیا جی آ گیا نا تے پکا وعدہ میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا کائنات دے نبی نے ہن انگلی اٹھائی عبداللہ والے اس ہاتھ دی جیدا اشارہ ہوئے چند دو ٹوٹے ہو جاندے میرے نبی نے اس ہاتھ دی انگلی اٹھائی جیدا اشارہ ہوئے تے ڈوبیا واپس اثر تے آ جاندے میرے نبی نے اس ہاتھ دی انگلی اٹھائی جیدا اشارہ ہوئے درخت تر کے میرے نبی دے قدمے چ آ جاندے نے نہیں اس انگلی اٹھائی اس ہاتھ دی جیدا اشارہ ہوئے آسمانہ دے بدل میرے نبی تے چھاں کرن لگ پیندے نے بولتا نہیں یار او انگلی اٹھائی میرے نبی نے او انگلی اٹھائی جس انگلی دا اشارہ ہوئے تے ابو جہل دی مٹھی چ پتھر محمد دا کلمہ پڑھن لگ پیندے نبی نے انگلی اٹھائی توجہ انگلی اٹھائی کائنات دے نبی نے پتھر نو اشارہ کیتا میرے نبی دی نالے انگلی پیل دی ہے نالے پتھر پہ تیر دی میرے نبی دی انگلی حرکت چاہتی گئی پتھر تیردا گیا گیانا اکرمہ بنت ابی جہل دے کول پتھر پہنچیا تے اے بے ایمان سی نا اللہ قرآن نہیں فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اللہ پہ فرماتا ہے سونیا اکھاں تے پردے پا چھڈے نے دلاں تے موہراں لا چھڈیاں نے کناں تے پردے پا چھڈے نے سونا تو جو مرضی کہندا رہ جدوں تک میں ہدایت نہ دیواں انہاں آنی کوئی نہیں مولوی لاکھ منتا کرتا رہے چودھریوں نماز پڑھیا کرو آئی نہ سمجھ جدوں تک اونے دل وچ نماز دی محبت نہیں پانی بندے پہلی تے کوئی نہیں نا آئی نہ سمجھ میرے نبی نے فرمایا جا ایک دوڑ کے پتھروں دے کول جا کے پہنچیا میرے نبی نے فرمایا اکرمہ پڑھ کلمہ اے بول کے کہنے لگا معاذ اللہ تو تے جادوگر ہے آئی نہ سمجھ ویندے بھی نہیں ہو یارا ویندے بھی نہیں آج بھی مسلمان ہے میرے نبی تے سب کچھ سندا بھی ہے پھر بھی آندے ساڈے جائیے آئی سمجھ ویندا بھی ہے سارا کچھ اور اس دور دے اندر پوچھنا ہی نہ تے نبی دی عظمت پوچھ صداقت دے شہنشاہ کو نبی دی عظمت پوچھنے تے عدالت دے شہنشاہ عمر فاروق تو پوچھنے عثمان ذنو رین تو پوچھو میرا نبی کی ہے مولا علی تو پوچھ علی مرتضیٰ تو پوچھ جنہاں نے بڑے قریب تو میرے نبی نو بیٹھیا
ہاں کائنات نے نہ منیا نہ پڑھیا انہیں کلمہ، لیکن اکرمہ بنت ابی جہل ابو جہل دا پتر میرے نبی دے چاچے دا بیٹا اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا غلام بن گیا سی۔ توجہ ذرا کریا جی، میرے نبی جا رہے نے ایک جنگل دے خیمے دے کولوں میرے نبی گزرے، اوتھے ایک جگہ تے میرے نبی رکے، جا کے فرمان لگے صحابہ نو صحابہ پیاس لگی ہے پانی پی لئیے، گئے پورے پرے جنگل ہے پانی ہے کوئی نہیں، کائنات دے نبی چلتے چلتے خیمے دے اندر گئے، خیمہ نظر آیا، میرے نبی گئے جا کے فرمان لگے اوتھے ایک بندہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ام معبد، سمجھ آئی گل دی، ام معبد، کائنات دے نبی قریب گئے جا کے فرمایا ام معبد کا حکم، میرے نبی نے فرمایا ام معبد پانی لے کے آ، عرض کی دی کملی والے جنگل بیابان ہے، سونے جنگل بیابان ہے، ایتھے پانی دا بندوبست کوئی نہیں، ایتھے پانی نہیں ہو لگنا، میرے نبی نے فرمایا تو ایتھے کی پیا کرنا ہے، عرض کی دی کملی والے میری بکریاں چلن گئیاں نے، سونے میں ایتھے گھر بیٹھا، میرے نبی نے فرمایا او جڑی نکر وچ کمزور بکری ہے اے لے آ، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا او جڑی کمزور بکری ہے، عرض کردا کملی والے آئے تے بیمار ہے، کافی دنوں تو لاغت تے کمزور ہے، سونے دے ٹھیک ہوندی تے چرن تو جاندی، سونے دا دودھ دو لیں گے، کملی والے ٹھیک نہیں بیمار ہے، کائنات دے نبی مسکرائے، میرے نبی نے فرمایا جا لے کے آ، تو اجازت دے دودھ جانے محمد جانے، لے کے آ، حضرت آپ لے کے آئے، میرے نبی نے قریب آئی ہو بکری، کائنات دے نبی نے ام معبد دی اس بکری تے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا، میرے نبی نے اودے تھڑا تے ہاتھ مبارک پھیریا، کائنات دے نبی نے فرمایا ام معبد آقا حکم، فرمایا جا جننے برتن گھر وچ نہیں لایا، سبحان اللہ، وہ گھر وچ جننے بھانڈے نہیں لایا، حضرت ام معبد کہہ نے برتن چکے لے کے آئے ساریاں تو بڑا برتن، میرے نبی بیٹھ کے بکری دا دودھ پہ چوندے رہی، سبحان اللہ، میرے نبی نے بکری دا دودھ چویا، برتن پریا، خود بھی پیتا، نال صحابہ نو بھی پلایا، میرے نبی جان لگیا، پھر فرمایا ام معبد آقا حکم فرمایا پانڈے ہور لایا، برتن لے کے آئے، میرے نبی نے سارے برتن بھر دیتے، میرے نبی نے فرمایا ام معبد خود بھی پیتا رہی، سبحان اللہ، خود بھی پیتا رہی، اپنے بچیاں نو پلاتا رہی، رو پہ عرض کردے نے کملی والیا اے بکری کافی دنانی بیمار ہے، سونے نے دودھ کدی دیتا نہیں، بیمار ہون دی وجہ تو آقا گھر کھڑی ہے نے دودھ کیویں دیتا، سبحان اللہ، سونے تے بیمار ہے نے تے دودھ کدی دیتا ہی نہیں، ٹھیک ہوندی تے چرن ٹوٹ جاندی، کملی والیا نے دودھ کیویں دے دیتا، کائنات دے نبی نے فرمایا ام معبد آقا حکم فرمایا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں، سبحان اللہ، تینوں پتہ ہے میں کون ہوں، آقا میں جاننا وا، آقا میں جاننا وا خاتم النبیین ہو، اللہ دے آخری رسول ہو، میرے نبی نے فرمایا اے تے بکری ہے نا، اے تے بکری ہے نا، محمد جاندا تے زمین تے پتھراں کولوں بھی پانی تے دودھ دے چشمے چلا دے، توجہ ہے، سمجھ آ رہی تو سمجھ آ رہی، اور نبی سمجھ آ رہا تینوں ساڈا نبی کی ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو پھر میں دسنا تینوں، میں دسنا ایتھوں بندہ بوئے تو باہر نکلے نا، باہر ایک بندہ مینوں اگلے دن ملیا تے مینوں کہن لگا مولوی جی نبی ساڈے ورگا، میں کہا کیویں؟ آندا ہے نبی دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ، جو بھی سمجھنا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، آندا نبی دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ، میں کہا جی تو عقل کر یار، کو کرن والی گل کر، آندا نہیں جی نبی دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ اکو جہی ہاں، میں کہا اچھا چل تیری گل تے آ جانے ہاں، جہدے ہاتھ ہون جہدا پیر ہون جہاں کھاندا پیندا ہوئے ساڈے ورگا ہی ہے نا، آندا جی بالکل ساڈے ورگا ہی ہے، میں کہا بوئے تو باہر نکلو عیسائی کھلوتا ہے وہ بھی تے تیرے ورگا ہی ہے نا، سمجھ آئی گل دی، میں کہا وہ جڑا عیسائی کھلوتا ہے کھالیاں صاف پیا کردا ہے بھی تے تیرے ورگا ہی ہے نا، آندا مولوی جی استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں کہا وہ کیویں؟ آندا جی وہ عیسائی ہے، میں نبی دا امتی ہاں، میں کہا چلیا عقل نہیں ہوندی، آندا جی کیویں؟ میں کہا اے دس آدم علیہ السلام دے امتی تیرے ورگے، آندا جی نہیں اسی انہاں تو افضل ہاں، تانوں سمجھ نہیں آ رہی یار، میں کہا آدم نبی اللہ دے امتی، آندا جی اسی انہاں تو افضل ہاں، میں کہا عیسیٰ روح اللہ دے امتی، آندا جی اسی انہاں تو بھی افضل ہاں، میں کہا موسیٰ کلیم اللہ دے امتی، اسی آندا ہے انہاں تو بھی افضل ہاں، میں کہا ابراہیم خلیل اللہ دے امتی، آندا ہے اسی انہاں تو بھی افضل ہاں، میں کہا کیوں؟ آندا ہے کسے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، کسے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ
اسماعیل ذبیح اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تے میں کیا کلمہ انہاں بھی پڑھیا تو بھی پڑھیا، فرق کی ہے؟ اگر انہاں کسی نے آدم دا پڑھیا، کسی نے موسیٰ دا پڑھیا، کسی نے عیسیٰ دا پڑھیا، کسی نے نوح دا پڑھیا، کسی نے ابراہیم دا پڑھیا، کسی نے اسماعیل ذبیح اللہ دا پڑھیا، میں کیا فرق کی ہے؟ اگر مولوی جی تینوں پتہ نہیں، میں کیا سمجھا دے؟ اگر تینوں نہیں پتہ، میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے متعلق رب پہ فرماندا ہے سونیا تو نہ ہوندا تے کائنات وچ کچھ نہ ہوندا۔ میں کہا رولا تے مک گیا، پھر رولا تے مک گیا نا، پھر آندا جی کیویں؟ میں کیا جس دی کلمہ پڑھن نال باقیاں امتاں تو افضل ہو گیا ہے، او نبی پھر چلیا عقل کر، او نبی جدے لئی اللہ نے کائنات بنائی ہے، او نبی جدے لئی اللہ نے آسمان و زمین بنائے نے، او نبی جدے لئی اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، او نبی ساڈے ورگا دے نہیں نہ۔ عقل کرو، عقل کرو، سیدھے رستے تے آ جاؤ، آخر مرنا ہے، قبر وچ بھی جانا ہے، ہر بندے نے قبر وچ جانا ہے، کھڑکی بھی کھلنی ہے۔ اج یہ ساڈے ورگا ہی ہے نا، چودھری ہے، رانا ہے، کوئی ملک ہے، کوئی بھی ہے، مر کے قبر وچ جائے، اون دی قبر وچ کھڑکی کھلدی ہے، اونوں پوچھیا جاندا بھی اے کوئی بندہ میں مر کے قبر وچ جاواں، میرے کولوں پوچھیا جائے بھی اے جڑا رانا بیٹھا ہے نا ان دے بارے دس، اے قبر وچ آیا بیٹھا ہے کون ہے؟ پوچھا جاندا ہے کسے دے بارے؟ نہیں، ایک ہستی ہے بھی، تو قبر جائیں تے مدینے ال کھل جاندی ہے۔ پوچھا جاتا ہے اس ہستی دے متعلق کی عقیدہ ہے، جے اوتھے میرے نبی دی پہچان قبر وچ آ گئی نا، میرے نبی نے فرمایا جڑا قبر وچ محمد نو پہچان گیا اودے جنت جانے شک ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے میرے، توجہ، موت پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، میں آیت پڑھیے، اللہ دا قرآن دستا ہے کہ موت دا ذائقہ ہر بندے نے چکھنا ہے، آئی سمجھ؟ موت ہر بندے نو آنی ہے، لیکن افسوس دے دے نا ویر اج اسی موت نو یاد نہیں کرتے، اپنی آخرت دی تیاری نہیں کر رہے، اسی دنیا تے رہ کے موت نو بھول گئے ہاں، اسی جس مقصد لئی دنیا تے آئے ہوں مقصد بھول گئے ہاں۔ میرا ویر میری گلاں ایتھوں سن کے ادھروں کٹی نہ تلخ نے، لیکن اج حقیقت جہاں موضوع میں ایسا رکھا ہے، توجہ میرے کر، موت کی ہے، موت کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن تحفۃ الموت، مومن واسطے موت ایک تحفہ ہے، لیکن تو موت نو کنا یاد کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بندے نو قبر دن وچ 3 باری یاد کردی ہے، پکارتی ہے کہ بندیا تیاری کر لے آخر تو آنا ہی، لیکن بندہ ڈرتا ہی کوئی نہیں، ڈرتا ہی کوئی نہیں۔ میرا ویر ایک گل میں تین دس دیاں، جے تو اپنا کرنا ہی نہ اپنے آپ کو یاد رکھنا ہی نہ، اوتھے جایا کر کسے نہر تے ٹر جائے اج پل تے جا کے بیٹھ جائے، اونڈے تھلوں جڑا ایک باری پانی گزر جائے نا واپس نہیں ہوندا، جڑا اندے تھلوں گزر جائے واپس ہوندا، اے انسان دے ساہ بھی تے ایویں نے جڑا نکل جائے وہ بھی واپس نہیں ہوندا۔ میرا ویر کوشش کر، اپنی آخرت دی تیاری کر، اپنی موت نو یاد رکھ۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا تے رہ کے جڑی موت ہے نا، موت اے باپ تو بیٹے جدا کر دیندی ہے۔ او چودھری، او رئیس اعظم، او ملک صاحب، او رانے صاحب، او بندے بیٹھے نے جڑے آندے سن ساڈے بغیر ایک پل نہیں گزردا، او پتہ ہی ادو لگدا ہے کہ ساہ نکلیا تے بندہ گیا، اے کچھ دیر لگ دی ہے۔ میرا ویر توجہ میرے ال کریے، توجہ میرے ال کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑیا کملی والیا، آقا قیامت کدو آئے گی؟ صحابہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ کائنات نبی نے فرمایا تو کنی تیاری کیتی ہے؟ صحابی نبی دا، میرے نبی نے فرمایا کنی تیاری کیتی ہے؟ عرض کرتے ہیں کملی والے میں نہ تے زیادہ نمازاں دا مان کرنا، نہ روزیاں دا مان کرنا، نہ حجاں تے زکاتاں دا مان کرنا، نہ صدقے تے خیراتاں دا مان کرنا، سونیا کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تو قیامت دے متعلق تے او پوچھے نا جے تیاری کیتی ہوے، تینوں پتہ ہی کسے چیز دا نہیں، پھر موت دے متعلق کیوں پیا پوچھنا ہے؟ قیامت دے متعلق کیوں پیا پوچھنا ہے؟ عرض کرتے ہیں کملی والیا سونیا ایکو ہی گل ہے، کسے شے تے مان نہیں، میں اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کرنا، بڑا پیار کرنا۔ کائنات دے نبی دے چہرہ انور تے رونق آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو رب تے رسول نال محبت کرنا ہے، فکر ہی چھڑ دے، اے محبت تینوں جنت لے جائے گی۔ لیکن میرا ویر صرف محبتاں نال بھی گل نہیں، محبت کر ایتھوں کر، میرے نبی نال ایتھوں محبت کر، لیکن نبی دی سیرت تے بھی عمل کر،
نبیوں نے نبی ذرا کھنیری چلتی سی نا ہنیری یا بارش آنی میرے نبی دوڑ کے مسجد وال چلے جانے صحابہ نے پوچھنا یا رسول اللہ کی مسئلہ ہے میرے نبی نے فرمانا صحابہ میں محمد نو ڈر پیا لگتا ہے کہ قیامت تے نہیں آ گئی نبیوں تے نبی اللہ کا نبی معصوم ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے میرے نبی اتنا موت تو ڈرتے سن اسی نبی دے امتی ہو کے موت بھول گئے ہیں میرا ویر کوشش کر اپنی آخرت دی تیاری کر لے اج باپ ہے انہوں چاہیے خود بھی سیدھے رستے تے آئے اپنی اولاد کو بھی لے کے آئے اج بیٹا ہے انہوں چاہیے خود بھی سیدھے رستے تے آئے اپنی بیوی اپنے اہل و عیال کو بھی سیدھے رستے تے لے کے آئے خود نماز پڑھیا کرو خود سیدھے رستے تے آ جاؤ نیکی والے پاسے آ جاؤ میرا ویر نبی دے صحابی نے توجہ میرا کریا جے درود پڑھیے ایک بار میرے نبی دے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ توجہ میرا کریا جے اللہ دے کامل ولی گزرے نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اج بندے نو پوچھ لو نا اوندا جی ٹائم ہی کوئی نہیں عبادت دا ٹائم کوئی نہیں نماز دا ٹائم کوئی نہیں روزے حج تے زکاتاں دا ٹائم ہی کوئی نہیں لگدا وقت ہی نہیں ملتا مینوں کہ میں دکان چھڑ کے مسجد تے آ کے نماز پڑھ لواں لیکن میں ایک گل ہور آ گئی ذہن دے اندر میرا ویر قرآن دا پہلا پارا سورہ بقرہ ایتھے ترجمے والا قرآن پیا ہنے چک کے قرآن دے حاشیے تے دیکھ لیا جے کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا ایک گروہ نو بلایا جائے گا اللہ پاک انہوں فرمائے گا بندیو اے دسو دنیا چ رہ کے میں رب تو غافل کیوں ہوئے رہے سمجھ آ رہی گل دی سمجھ آ رہی بندے بول کے اللہ پاک فرمائے گا اے دسو کہ دنیا چ رہ کے میں رب دی یاد تو غافل کیوں ہوئے رہے وہ بندے رو پین کے بول کے کہن گے رب العالمین تو دنیا چ امیر ایڈا بنا چھڈیا سی کہ پیسے ہوندے سن تے اسی ہوندے ساں گنتے ہوندے ساں بادشاہی ہوندی سی ایم پی اے تے ایم این اے ہوندے ساں جج تے وزیر ہوندے ساں ٹائم ہی نہیں ملیا کہ تیری عبادت کر لئیے سمجھ آ رہی حشر دے میدان گروہ آئے گا یا اللہ وقت ہی نہیں ملیا اللہ فرمائے گا جھوٹ میں بول دے ہو اے دنیا تے سارے بہانے نے میں تینوں لگا دسن قرآن چوں آئی سمجھ اے بہانے نے اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ یا اللہ کینوں اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو حشر دے میدان وچ بلا لو سبحان اللہ حضرت سلیمان انہاں گلاں تے اوکھی سبحان اللہ نکلدی ہے ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے حشر دے میدان ہے اللہ فرمائے گا میرا جڑا اے نبی ہے نا اے او نبی ہے جنوں میں رب نے حمامہ دا بھی نبی بنا کے بھیجیا اس نبی نو میں وقت دا بادشاہ اور ایسا بادشاہ کہ جنات تے انساناں دا بھی بادشاہ بنا کے بھیجیا لیکن میرا اے او نبی ہے جنوں دی بادشاہی اس دی طاقت اس دا پیسہ اس دا دولت اس نو میں رب تو غافل نہیں کر سکی تسی تے دنیا تے امیر ہی کوئی نہیں سو ایویں پہ آندے ہو اللہ فرمائے گا جہنم لے جاؤ آئی سمجھ اللہ فرمائے گا جہنم لے جاؤ دوسرا گروہ آئے گا میں جلدی کرنا دوسرا گروہ آئے گا اللہ فرمائے گا بندے دسو دنیا چ میں رب تو غافل کیوں ہوئے رہے سنتے بھی رہے پھر بھی میں رب تو غافل اے بندے بول کے کہیں گے رب العالمین پہلے کی کیا سی امیر دوجے کہیں گے مولا غریب ہی ایڈا بنا چھڈیا سی کہ بچیاں دی روزی نہیں سی پوری ہوندی دیہڑی کردیاں وقت ہی نہیں سی مولا وقت ہی نہیں سی ملدا مزدوری کردے سر کاروبار تے دکاناں تے گھراں چ مولا محنت تے مزدوریاں کر کے اولاد دے ٹکر پورے کردے سا وقت ہی نہیں ملیا غریب ہی ایڈا بنا چھڈیا آ رہی سمجھ اللہ فرمائے گا جھوٹ پہ بول دیو یا اللہ کہنے اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ نو حشر دے میدان وچ بلایا جائے نہیں بولتے یار تسی عیسیٰ روح اللہ نو حشر دے میدان وچ بلایا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون گے اللہ فرمائے گا اے جڑا میرا نبی ہے نا یا اللہ ہے بے اللہ فرمائے گا یہ جڑا میرا نبی ہے نا اے دے تو ود کے میں دنیا تے غریب بنایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ یاد رکھنا اللہ دا نبی غریب نہیں ہوندا غریب نہیں ہوندے نبی تے ٹھوکر مارے زمین سونا بنا چھڈے طاقت اللہ دے نبی دی لیکن ایک گل کر رہا توجہ میرے نال کریا جے اللہ فرمائے گا میرے اس نبی کو تین چیزاں ٹاٹ دا لباس سی ٹاٹ دا اور دوجا لوٹا تے ایک تسبیح تے ایک مصلی اس تو علاوہ دے کول کچھ نہیں سی اس دی غربت اس نو میں رب تو غافل نہیں کر سکی تسی جھوٹ پہ بول دیو اللہ فرمائے گا جہنم لے جاؤ آئی سمجھ تیسرا گروہ آئے گا دوستہ توجہ کریں تیسرا گروہ آئے گا اللہ فرمائے گا میں رب تو غافل کیوں ہوئے رہے اے بندے بولن گے تیجے بول کے کہن گے رب العالمین تو سونے ایڈا بنا چھڈیا کہ ساڈے طالب ہوندے سن تے اسی مطلوب ہوندے سن شیشہ ہوندا سی تے اسی ہوندے سن اپنے آپ نو ویندے رہے ٹائم ہی نہیں ملیا کہ تیری عبادت کر لئیے آئی سمجھ ٹائم ہی نہیں ملیا اللہ فرمائے گا جھوٹ پہ بول دیو
یا اللہ کی میں اللہ فرمائے گا میرے حسن دے شہنشاہ یوسف علیہ السلام نو حشر دے میدان چودھریو یاد رکھنا یاد رکھنا یوسف نبی دا حسن میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے یوسف علیہ السلام ان کے حشر دے میدان اللہ فرمائے گا اے میرا او نبی ہے جنہوں بیک کے مصر دیاں عورتاں قطان آئی دیا ہننا اپنے ہاتھ پاٹ بیٹھیاں سن سیبا دی جگہ تے ایڈا سونا میرا نبی ہے اینا سونا ہون دے باوجود اس دا حسن اس کو میں رب تو غافل نہیں کر سکیا تسی جھوٹ پہ بول دیو اللہ فرمائے گا جہنم چھوڑ دیو اے بھی جہنم تیسرا گروہ چوتھا گروہ آئے گا عورتاں دا گروہ آئے گا نا اللہ فرمائے گا اے دسو بھی دنیا چ رہ کے میرے تو غافل کیوں ہوئی رہیاں بیبیاں بول کے کہن گیا رب العالمین ساڈے شوہر بڑے سخت سن ساڈے والد بڑے سخت سن ساڈے بھائی بڑے سخت سن مولا روٹی تو لیٹ ہوندی تھپڑ مار لیندے سن گھروں کر دیندے سن مارتے سن ساڈے شوہر بڑے سخت سن مولا اس واسطے وقت ہی نہیں ملیا خامن دی فرما برداری چ لگیاں رہیاں ٹائم ہی نہیں ملیا تیری عبادت کر رہی ہے اللہ پاک فرمائے گا جھوٹ بولدیاں جے جھوٹ بولدیاں نے یا اللہ کے میں اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کرو فرعون دی بیوی آسیہ پاک کو حشر دے میدان بلا لو آسیہ پاک کون دیا حشر دے میدان ہے اللہ پاک فرمائے گا اے بیبیو دیکھو اے او ہے جس دا شوہر کائنات ہے جو سب تو بڑا ظالم فرعون آئی سمجھ سب تو بڑا ظالم فرعون اس دا خامد اینا ظالم پھر بھی اس نو میں رب دی یاد تو ایک کدے بھی غافل نہیں ہوئی تسی بھی جھوٹ پیاں بول دیا جی اللہ فرمائے گا جہنم چھوڑ دے ہو اے دنیا تے رہ کے بندہ آندے نا میں دکان تے بیٹھا میں کاروبار پیا کرنا میں کام پیا کرنا میں دیہاڑی پیا لانا بندہ مزدور ہے نا ایک دیہاڑی پیا کردا ہوئے میں مسجد وچ بیٹھ کے بیانا کہ مزدوری پیا کردا ہوئے نا ایک بندہ مستری نال دیہاڑی پیا کردا ہوئے نماز اذان ہو جائے نا تے مستری نو کہے کہ مستری جی میں نماز پڑھیا وا اینا تے مستری بھی کوئی نہیں کہ اونوں کہے گا بھی چل دیہاڑی کر بعد ہی نماز پڑھی وہ کہے گا جا پڑھیا لیکن اپنا اتھوں صاف کرو گے تے پڑھو گے نا میرا ویر کوشش کر گلاں تلک نہیں لیکن عمل کر جا اس کو پہلے کہ تیرے دل دے دروازے تے موت دستک دے چھڑے تو عالم قبر سینکڑوں منا مٹی آج دنیا تے رہ کے کہتا میرا بھرا میرا بڑا یار ہے میرا باپ میرا بڑا خیر خواہ ہے میری ماں میری بڑی خیر خواہ ہے میرے رشتہ دار میرے بڑے خیر خواہ نے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوئے گا نا اللہ رشتہ کی پہچان کھو لے گا سمجھ آ رہی ہے رشتہ کی پہچان اللہ پاک دھو لے گا ماں اولاد نہیں پہچانے گی باپ اولاد نہیں پہچانے گا ویر ویرانو نہیں پہچانن گے بھائی بھائیانو نہیں پہچانن گے بیوی تے بچے اور عام دے مثال دنیا چی ویکھ لے بندہ مر جائے نا گھر پہ صبح مرے نا تے شام ہو جائے تے گھر والے کہندے نے لاش بو مار دیے جلدی کرو اینو دفن کرو اور اے کچھ ہے تو مرن تو بعد انسان تو دنیا تے آمیں تدوی غسل دا محتاج مر جاوے تدوی غسل دا محتاج اے کچھ تیری اوقات ہے پھر اندر انسان لربہ لکنود پھر تیرے اندر آکڑ تے تکبر کیوں آ گیا ہے میرا ویر کوشش کر اپنی آخرت کی تیاری کر لے اپنی آخرت کی تیاری کر لے میرا ویر آن گیا قبراں لگڑ گیا خبراں جدوں تو سینکڑا منا مٹی دے تھلے جا کے پچھتایا نا اوتھے جا کے رویا تے کیا مولا اجازت دے واپس جا کے عبادت کر آواں اوتھے اللہ پاک نے تینوں فرما دینا ہے کہ بندیا تو دنیا تے رہ کے سنتا بھی رہیا نیکیاں دے متعلق سنتا بھی رہیا ہر چیز دا تینوں پتہ بھی سی اس دے باوجود تو دنیا چ غافل ہویا رہیا دنیا تے عارضی سی آسی کل من علیہا فان فنا ہو جانا لی ختم ہو جانا لی میرا ویر اے دنیا لذتاں ختم کر دین والی ہے بندہ اے دنیا تے نوجوان ہوئے نا ایک نوجوان بندہ کو 20-25 سال دا اندے نالوں دے گھر دے بڑا پیار کرتے ہیں میرا چنگا چڑھدی جوانی والا پتر ہے یہ نہیں ہے نا تیری وہ بندہ مر جائے 25-24 سال دا نوجوان جے مر جائے ماں پیو بہن بھائی رشتہ دار ایک دن رو لین گے 2 دن رو لین گے 10 دن رو لین گے آخر تینوں بھول جانے ہی سارے آنے میرا ویر اینا بھول جانے ہی دنیا دارا نے اگر تو چنگے کام کر کے گیا نا ٹور بڑھے گی تے تیری قبر جا کے بڑھے گی جے تو چنگے کام کر کے گیا نا تے عالم قبر بھی تیرے لئے جا میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ چنگے کام کر کے قبر جائے نا وہ قبر بندے نو بول کے کہیں دیئے اے انسان تو تیرے کے رب دے حق ادا کر کے آئے ہیں دنیا تیرے کے اللہ دے احکامات دے عمل کر کے آئے ہیں قبر بول کے
کے بندے نو کہندی ہے ہن ویکھ میں تیرے نال کی کردی ہاں کی کردی ہے قبر کھلی ہو جاندی ہے وسیع ہو جاندی ہے اونے تک کھل جاندی ہے جتھوں تک بندے دی نظر ٹر جائے قبر کھلدی ہے قبر وسیع ہو جاندی ہے قبر جدوں کھلی ہو جاندی ہے نا پھر اوتھے قبر وچ کی ہوندا ہے جنت والوں کھڑکی کھلدی ہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا قبر مومن دی قبر جڑی ہے نا چنگے کام کر کے جائے تے عالم قبر دے اندر جنت دا سبز لباس پہنایا جاندا ہے اور اون دے تھلے جنت دا بستر بچھایا جاندا ہے اونوں کہا جاندا ہے کہ چنگے کام کر کے آئے نا انعام قبر وچ لے لے قیامت تے دور ہے قبر وچ لے لے انعام کی ہے کہا جاندا ہے جنت دا بستر ہی اوتے لیٹ کے انج سو جا جویں دلہن پہلی رات اپنے بستر تے لیٹدی ہے سبحان اللہ جے بھڑے کام کر کے جائے تو پھر دوجا کام بھی ہوتا ہے اور وہ کی بندہ برے عمال کر کے جائے تو قبر بول کے کہندی ہے بندیا ہن ویکھنا دنیا تے رہ کے تو سندا بھی رہا تے بھڑے کام بھی کردا رہا تو سندا بھی رہا پھر بھی تو نماز تے روزہ تے حج تے زکات سیدھے پاسے تو نہیں آیا ہن تو میرے وچ آ گیا نا ہن ویکھ میں تیرے نال کی کرنی آ قبر کی کردی ہے قبر اینی ک تنگ ہوندی ہے کہ اونڈیاں پسلیاں مردے دیاں پسلیاں ایک دوجے دے وچ گھس جاندیاں نے جہنم والوں کھڑکی کھل جاندی ہے اور تے قبر دے اندر او بندے نو قیامت تک قبر دے اندر عذاب دیتا جائے گا میرا ویر سیدھے رستے تے آ جا اللہ پاک سانو اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے جس مقصد لئی اسی دنیا تے آئے ہیں نا اللہ پاک سانو مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے سیدھے رستے تے نبی دی سیرت تے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین باقی الحمدللہ رب العالمین